بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، اپنی زندگی کے متعلق سوچیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک نے بار بار ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ دیا ہے کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تو تمہارے لیے ایک دین منتخب کیا، ایک نظام زندگی منتخب کیا، ایک نظریہ اور ایک نظام دیا۔ اب جب تمہیں موت آئے تو تمہاری موت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم مسلمان ہی مرو۔ ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہماری زندگی کہاں تک مسلمانی کی زندگی ہے؟ ہم اپنے شب و روز میں اللہ کے دین پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں اللہ کا دین کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے؟ صبح کو اٹھتے کے ساتھ ہی دن کی ابتدا بجائے نماز کے گانے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہیں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ جب تک صبح کو یہ فلانا گانا میں نہیں سنتا میری آنکھ نہیں کھلتی۔ تو جب ہمارے دن کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو تو ہمارا دن کیسا گزرے گا؟ اس دن میں ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہی مرو۔ اب اس دن میں آگے چل کر دیکھیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ نہ چھوٹے کی قید ہے، نہ بڑے کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے۔ ان تمام قیود سے ہم آزاد ہیں۔ اور ہم کیا آزاد ہیں بلکہ موت ان چیزوں سے آزاد ہے۔ جب چاہا، جس وقت چاہا، جس کو دبوچ لیا، موت اس چیز میں کسی کے خیال کا کسی کا خیال نہیں رکھتی۔ موت آ دبوچتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہیں جب موت آئے تو تمہیں اسلام کی حالت میں، اسلام کی کیفیت میں موت آئے۔ تم اپنی زندگی تو نافرمانی میں گزارتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سارا دن گزارتے ہو۔ ناچ گانے کی محفلیں ہوتی ہیں، شراب و شباب ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتا ہے جو زبان پر لانا مناسب بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کیفیت میں انسان کی موت آ جاتی ہے تو یہ نافرمانی کی موت ہوگی، فرما برداری کی موت نہیں ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ فرما بردار مرو، اور ہم جب مر رہے ہوں تو اس وقت نافرمانی کی کیفیت ہوگی۔ سفر میں عموماً آپ گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور سفر میں ہی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اچانک اچھی خاصی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اچانک گاڑی لگتی ہے اور موقع پر ہی 5-10 لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کیفیت میں جب بندہ جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، اس وقت وہ گانے بجا کر سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، تو کیا اس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے؟ کیا یہ فرما برداری کی موت ہوگی؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب موت ہمیں پکڑے تو اس وقت فرما برداری کی ہی موت ہو۔ ایک اللہ والے بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کہیں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کے سامنے اس کے گھر میں پالے ہوئے طوطے کو بلی نے آ دبوچا، گھر میں طوطا پالا ہوا تھا اور اتفاق سے پنجرا کھلا رہ گیا، اس وقت بلی نے آ کر اس طوطے کو دبوچا تو طوطا سارا دن اللہ کا ذکر کرنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، اور جب بلی نے آ کر پکڑا تو اس وقت پھر وہ اس سے وہ ورد و وظائف سارے ختم ہو گئے اور وہ چیں چیں کرنے لگا۔ اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا،
بہت لوگوں نے سمجھایا، دوستوں نے، عزیزوں نے، قریبوں نے، بہت لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی ایک طوطا تھا، آپ کو دوسرا طوطا لے کر دیتے ہیں، لیکن بزرگ کا رونا بند نہیں ہوا۔ کہا کہ طوطا لے کر دیں گے، بولنے والا طوطا لے کر دیں گے، ایسا طوطا لے کر دیں گے جو سارا دن اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ کہتے نہیں تو بھائی آخر بتائیں تو صحیح کہ آپ کے رونے کا وجہ کیا ہے، رونے کا راز کیا ہے؟ بالآخر اس نے بتایا کہ مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب ملک الموت آ کر میری گردن دبوچے گا، میری روح قبض کرے گا، اس وقت نہ جانے میری زبان سے کون سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں گے، مجھے اس وقت کا خوف ہے۔ تو جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں گے، تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ اعمال جو ہم سارا دن کرتے ہیں، یہ ظاہری اعمال جو ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نافرمانی والے کام ہوں، اور جب ہماری ان کاموں کے دوران موت آئے تو وہ نافرمانی والی موت بن جائے؟ ذرا غور کریں گے۔